خواتین حضرات خوش آمدید، آداب آپ سب کا ایک بار پھر خاص ملاقات پروگرام میں، اور خاص ملاقات لے کر آج اس لیے بھی انتہائی خاص ہے کیونکہ سال 2019 چل رہا ہے، لوک سبھا کے چناؤں کا بگل بج چکا ہے، جگہ جگہ پر الیکشن کیمپین چل رہا ہے اور جموں کشمیر پر سب کی نظریں ہیں جہاں پر صورتحال پرکشیدہ بھی بنی ہوئی ہے لیکن سیاسی پارا بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیاں بھی لوگوں تک جانے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچا رہی ہے، اور اب فیڈ بیک کس طریقے کا ہوگا وہ پہلے فیز کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن آج جس قداور سیاسی شخصیت سے آپ سے روبرو کروانے جا رہے ہیں وہ محتاج تعارف بالکل نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں اور اگر نوجوانی کے طور پر دیکھیں تو کم عمر کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور پارلیمنٹ میں انہوں نے جب ریپرزینٹ کیا تب بھی ان کی عمر نوجوان ممبر پارلیمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب عمر عبداللہ صاحب۔ عمر صاحب بہت بہت شکریہ۔ عمر صاحب، چونکہ آپ سے ملاقات کا مقصد ہے دو طرح کا، ایک قومی سطح پر جو سیاسی صورتحال ہماری ہے اور پھر ریاست کی سیاست کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے ذرا ملکی سیاست کی بات کروں جہاں پر گرینڈ الائنس کی بھی باتیں ہیں، جہاں پر مہا گٹھ بندھن کی بات ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایک یونائٹڈ فورس ابھر کر سامنے آئے گا اور ان قوتوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی جو لگاتار کہا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے کہ یہ دیش کے لیے خطرہ ہے، ملک کے لیے خطرہ ہے، لیکن یو پی آتے آتے ہم نے دیکھا کہ وہ سارا کچھ بکھر گیا۔ کیا وہ یونائٹڈ اپوزیشن کہیں پر آپ کو نظر آیا؟ میں تو پہلے بھی یونائٹڈ اپوزیشن کے حق میں نہیں تھا، مجھے لگا کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس پورے ملک میں اپوزیشن مطلب ملکی سطح پہ صرف ایک ہی پارٹی ہے، وہ ہے کانگریس۔ باقی تمام پارٹیاں جو ہیں یا تو ایک دو زیادہ سے زیادہ 3 ریاستوں میں ان کا تھوڑا بہت اثر رسوخ دیکھنے کو ملے گا، لیکن عام طور پہ صرف ایک ہی پارٹی ہے جس کا سارا ملک میں جو ہے انہوں نے ایک پہچان بنائی ہوئی ہے، ان کے یونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے بار بار یہ کہا تھا کہ دیکھیں نا، مہا گٹھ بندھن کا نام دے کے ہم غلط تاثر دے رہے ہیں لوگوں کو، ہم ایسے مطلب پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ بس ہو گیا یہ سارا کچھ، 21-22 پارٹیاں جو ہیں ایک ساتھ آ کے الیکشن میں لڑیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرا ویسٹ بنگال میں تو کوئی رول ہے نہیں، ممتا بنرجی کا جموں کشمیر میں کوئی رول نہیں ہے، آندھرا پردیش میں کوئی رول نہیں ہے، تامل ناڈو کیرلا میں کوئی رول نہیں ہے، تو ہمارا مہا گٹھ بندھن پہ بات کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ ہمیں کیا کرنا تھا کہ اسٹیٹ لیول پہ، ریاستی سطح پہ کانگریس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ میں آنا چاہیے تھا ہمیں، جو کئی ریاستوں پہ ہو نہیں پایا۔ اب آپ ویسٹ بنگال دیکھیے، وہاں پہ کوئی نہیں، آپ یو پی دیکھیے، ایس پی بی ایس پی نے 2 سیٹیں چھوڑی ہیں کانگریس کے لیے، باقیوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اسی طرح دلی میں بات چل رہی تھی کہ کانگریس اور آپ جو ہیں وہ الائنس کریں گے، نہیں ہو پایا۔ اور اسی طرح ہم ریاستوں کو گنتے جائیں تو کافی ساری ریاستیں، آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ مہا گٹھ بندھن اگر بنا تو شاید بی جے پی کی طرف سے۔ ایک بیچ میں بی جے پی نے یہ تاثر بھی دیا تھا کہ مودی صاحب جو ہے اکیلے باقی پارٹیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ مودی صاحب کو اور زیادہ دوستوں کی ضرورت پڑی بنسبت کے اپوزیشن کو، کیونکہ آج اگر دیکھیں تو یو پی اے میں اگر میری جانکاری صحیح ہے تو 18-19 پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ اب بی جے پی نے الائنس کیا ہے۔ تو اب اس کا اثر کیا ہوگا الیکشن پہ وہ 23 مئی کو پتہ چل جائے گا۔ تو ابھی تک ایسا ماحول نہیں ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ایک وائبرنٹ اپوزیشن تھی اور اس نے سرکار کو گھٹنوں پر لایا تھا، چاہے پری پلوامہ انسیڈنٹ دیکھیں یا پوسٹ پلوامہ انسیڈنٹ۔ دیکھیں، پری پلوامہ میں تھوڑا بہت تو دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن پلوامہ کے حادثے کے بعد مجھے لگتا ہے پوری طرح سے اپوزیشن جو ہے وہ ایک کشمکش میں پڑ گئے کہ اس پہ ہم اگر بات کریں تو کس طرح سے کریں۔ اور میں جب ہم کہتا ہوں، میں پوری اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، ہم زیادہ بالا کوٹ پہ پھنس گئے کہ بالا کوٹ میں کیا ہوا، کیا ہم نے حملہ کیا، اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، کتنے لوگ مرے، جس پہ ہمیں بحث کرنی نہیں چاہیے تھی۔ ہمیں کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا، بالا کوٹ پہ آپ نے جو کیا سو کیا، وہاں پہ کتنی کیجولٹیز ہوئی اس پہ ہم جائیں گے نہیں۔ ہمیں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بالا کوٹ کی ضرورت کیوں پڑی۔ بالا کوٹ کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ پلوامہ میں حملہ ہوا۔ اگر پلوامہ کے حملے میں 40 سے زیادہ ہمارے سی آر پی کے جوان جو ہے وہ مارے گئے تو وہ کس کی لاپرواہی تھی؟ آخرکار مودی صاحب کی حکومت دلی میں بھی اور جموں کشمیر میں بھی لوگوں کا چنا ہوا گورنمنٹ تو ہے نہیں، یہاں پہ گورنر رول ہے، ڈائریکٹ مودی صاحب جموں کشمیر کا بھی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اگر جموں کشمیر میں ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے جس میں 40 سے زیادہ سی آر پی کے جوان جو ہے ایک ہی بس میں ایک ہی دھماکے میں مارے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کس کو قصوروار ٹھہرایا، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا، کس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ چلیے بالا کوٹ میں آپ نے جو کیا سو کیا، وہ آپ کی مجبوری تھی،
لیکن بالاکوٹ کی مجبوری پڑی کیوں؟ کیونکہ پلوامہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی اتنے ہوئے. کیا اڑی میں حملہ نہیں ہوا؟ کیا سنجوا میں حملہ نہیں ہوا؟ کیا پٹھان کوٹ میں حملہ نہیں ہوا؟ تو اگر ہم اکانومی کو ایک سائڈ رکھیں، ایگریکلچر کو ایک سائڈ رکھیں، ایمپلائمنٹ کو ایک سائڈ رکھیں، صرف نیشنل سیکیورٹی کی ہم بات کریں، اس میں بھی مودی صاحب نے کوئی بڑا کرشمہ تو کیا نہیں. تو چوکیدار جو ہے فیل ہوا ہے. جس چوکیدار کو ہم نے رکھا تھا اس ملک کی رکھوالی کے لیے، ملک کو سرکشت رکھنے کے لیے، اگر وہ چوکیدار فیل ہوا تو چوکیدار پھر جواب دہ بن جاتا ہے. اب 4 بار میں نے 4 بڑے حادثوں کی بات کی. مجھے بتائیے نا، اگر آپ اپنے گھر میں کسی چوکیدار کو رکھیں گے اور 4 بار چوری ہوگی تو کیا آپ چوکیدار بدلیں گے نہیں؟ یا آپ چوکیدار کو اسی چوکیدار کو رکھیں گے؟ ہم نے جس چوکیدار جو وہ خود کہتے ہیں وہ چوکیدار ہیں، ہم نے جس چوکیدار کو ملک کو بچانے کے لیے رکھا، اس چوکیدار کے رہتے رہتے 4 بار بڑے حملے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہمیں چوکیدار بدلنا چاہیے. عمر صاحب کہ جس طریقے سے آپ نے ایک لائن کھینچی کہ نیشنل پرسپیکٹو میں کیا ہونا چاہیے تھا، پوری پولیٹیکل جو اپوزیشن ہے ہماری چھوٹی بڑی جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ فیل ہوئے ان سب باتوں کو کہنے میں، اور وہ کسی اور جگہ پر بیچ میں ہم شاید ٹریک سے ہٹ گئے. شروعات ہوئی تھی ان چیزوں پہ بات کرنے کی، لیکن جیسے آپ نے خود کہا پہلے پلوامہ ہوا، پھر بالاکوٹ ہوا، اور ہم ٹریک سے اٹھ گئے. اب الیکشن کا جو بیوگل آپ نے کہا بچ چکا ہے، صحیح بانے میں بچ چکا ہے. 11 تاریخ کو پہلا فیز ہوگا متدان کا، ووٹ کا. تو اس میں آج سے لے کے تب تک امید کی جاتی ہے کہ ان چیزوں پہ بات ہوگی. عمر صاحب، آپ ایکسٹرنل افیئرز منسٹری میں رہ چکے ہیں، آپ نے انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھا ہے، پھر اسٹیٹ میں چیف منسٹر رہے، تو آپ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت سی چیزوں کے ساتھ پالا پڑا ہے، چاہے انٹرنل سیکیورٹی کی بات کریں یا دیگر معاملے. لیکن جس پروسیس کو لے کر سرکار کہہ رہی ہے کہ ہماری بہت بڑی سفلتا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے انٹرنیشنل فرنٹ پر، ویزا وز کشمیر، ویزا وز پاکستان، ویزا وز چائنا، اور ہم نے بہت کچھ پریشر پاکستان پر ڈیولپ کیا ہے، اور یہی وجہ کہ حالات بدل رہے ہیں. کس طریقے سے آپ آج بھی جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر کیا بدلا؟ اگر بدلا ہے تو اس میں خرابی آئی ہے، بہتری تو نہیں آئی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے 1996 کے بعد کہ آپ سمے پہ جموں کشمیر کے اسمبلی کے الیکشن نہیں کرا سکے. اس سے پہلے جتنے بھی وزیر اعظم آئے انہوں نے سمے پہ الیکشن کرائے، چاہے دیو گوڑا صاحب ہوں، چاہے آئی کے گجرال صاحب ہوں، چاہے اس کے بعد واجپئی صاحب ہوں، چاہے اس کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب ہوں، اور یہ پہلی مرتبہ ہے آج کہ آپ وقت پہ الیکشن نہیں کرا سکے. تو پھر کون سا دباؤ بنایا آپ نے؟ کون سی کامیابی حاصل کی؟ کامیابی میں تب مانتا اگر کہ 2014 میں جن حالات میں آپ نے جموں کشمیر کو پایا آپ نے اس سے بہتر حالات کیے ہوتے، پھر میں کہتا ہاں جناب آپ نے کامیابی حاصل کی. لیکن ہماری حالت تو اس سے بدتر ہو گئی ہے. 2014 میں ہم نے 2 کامیاب الیکشن کرا کے دیے، پہلے پارلیمنٹ کا اور پھر اسمبلی کا، اور اسمبلی الیکشن ہم نے وہ سیلاب کے بعد کیے، اور تب بھی کامیاب الیکشن رہے. آج تو آپ الیکشن بھی نہیں کرا سکتے ہو. عمر صاحب، آپ کے ٹویٹس اور آپ کے بیانوں کو جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن ڈیفر کرنا آپ نے ایک سازش کے ساتھ کہا کہ یہ ایک کانسپیرنسی ہو سکتی ہے، ایک سازش ہو سکتی ہے اسٹیٹ کے ساتھ. کون لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو اسٹیٹ کے اندر چناؤ جس سے ان کا فائدہ ہو؟ بہت سے لوگ ہیں ایسے جو آج آپ کے کوریڈورز آف پاور میں گھوم رہے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہو. سب سے زیادہ تو بی جے پی کے لوگ، وہ خود کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ہم گورنمنٹ چلا رہے ہیں. سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہے، وہ راج بھون کا استعمال کر کے یہاں اپنا ایجنڈا چلوا رہے ہیں. جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں آرٹیکل 370 کو اور زیادہ کمزور کیا، گورنر صاحب نے 2 مرکز کے قانون کو یہاں اس ریاست میں لاگو کیے، تو انہی کو فائدہ ہوا ہے. یہ اگر سازش نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ آپ نے کامیاب بلدیاتی الیکشن کرائے، اربن لوکل باڈی الیکشن، پھر آپ کہتے ہو آپ نے بہت کامیاب پنچایت الیکشن کرائے، اب آپ پارلیمنٹ الیکشن کرا رہے ہو. تو یہ 3 الیکشن آپ کرا سکتے ہو. اسمبلی الیکشن جس کے ذریعے لوگوں کو اپنی حکومت کا فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ الیکشن آپ کراتے نہیں ہو. تو پھر یہ سازش نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو بات ہوئی تھوڑی سی، میں ذرا اور نیشنل ہک اپ کی بات کروں، پھر میں اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں. اب ایکسٹرنل افیئرز پر آپ نے کہا کہ کوئی بڑی کامیابی نہیں. انٹرنل سیکیورٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ویزا وز مائنورٹیز، ویزا وز جنرل پبلک؟ اب جہاں تک مائنورٹیز کی بات ہے، ان کے لیے تو بہت مشکل رہا نا یہ پچھلے 4.5-5 سال. مجھے اتنے سارے ریاست ہیں، چاہے وہ راجستھان ہو، چاہے یو پی ہو، چاہے ہریانہ ہو، جہاں پہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. پچھلے دنوں کی بات ہے،
دلی کے قریب جو بڑا شہر ہے گڑگاؤں، وہاں پہ مسلمان گھر میں لوگ گھس کے انہوں نے بنا کسی وجہ ان کی پٹائی کی، ان کو مارنا شروع کیا، کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ان کی خطا صرف یہ تھی کہ وہ مسلمان تھے۔ پچھلے دنوں کی بات، پلوامہ کے بعد ہمارے ریاست کے بچے بچیاں جو باہر پڑھ رہے تھے باقی ریاستوں میں، ان کو کس طرح نشانہ بنایا گیا، کس طرح بھگایا گیا وہاں سے، کس طرح ہوٹلوں پہ بورڈ لگے کہ یہاں اور کوئی بھی رہ سکتا ہے لیکن کشمیری نہیں رہ سکتا، کس طرح گورنر، ایک ریاست کے گورنر نے اکنامک بائیکاٹ کی بات کی اور کہا ٹورسٹ اور امرناتھ کے یاتریوں کو جموں کشمیر نہیں جانا چاہیے۔ تو ان حالات میں پریشانی تو ہوگی ہی۔ تو کل ملا کر نہ تو ایکسٹرنل افیئرس معاملات ہمارے صحیح اور نہ ہی اسٹیٹ ایکسٹرنل افیئرس چلیے نا، اب آپ نے امریکہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رشتے بنائے ہوں گے، آپ نے اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رشتے بنائے، آپ نے کچھ اور فرانس وغیرہ کے ساتھ آپ کے رشتے ٹھیک رہے، لیکن جو ہمارا نیبرہڈ ہے، جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں، ان کے ساتھ رشتے دیکھیے کہاں پہنچے ہم۔ نیپال کے ساتھ تناؤ، مالدیوز کے ساتھ ابھی تک تناؤ، پاکستان کے ساتھ تو رہتا ہی رہتا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے رشتے کچھ خاص ہیں نہیں۔ چین کا حال دیکھیے نا، ہم بار بار ایک شخص کو پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک ٹیررسٹ کا ٹیگ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی مخالفت چین سے ہوتی ہے، تو پھر ہم نے کون سی کامیابی حاصل کی چین کے خلاف؟ اب ذرا اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی اور آتا ہوں، چونکہ جموں کشمیر کے لوگ جو اس ٹرانسمیشن پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے انہیں یاد ہوگا کہ جب 96 کے چناؤ ہوئے تھے تو فاروق صاحب کی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ریسٹوریشن آف آٹونومی، اور مجھے یاد ہے جب SKICC میں فنکشن ہوا تھا تو کہا گیا تھا اسکائی از دا لمٹ۔ آج اتنا وقت گزرنے کے بعد عمر عبداللہ صاحب اور اس کی پوری پارٹی جو ہے وہ دوبارہ ریسٹوریشن آف آٹونومی کی نعرہ دے رہے ہیں۔ از اٹ فٹ ٹائم، اور کیا یہ پاسبل ہے آج کے دن؟ پاسبل کیوں نہیں ہے جناب، ہم بات کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب الحاق ہوا جموں کشمیر کا، ہندوستان کے ساتھ الحاق ہوا، باقی ریاستوں کی طرح ہم گل مل نہیں گئے، ہم نے اپنی پہچان بنائی رکھی، ہم نے اپنی شناخت بچائی رکھی، ہم نے اپنا آئین رکھا، اپنا جھنڈا رکھا، ہم نے کہا کہ ہماری الگ پہچان ہوگی۔ یہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تھا، مہاراجہ ہری سنگھ نے الحاق کے دستاویز پہ دستخط کیے، تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ نا جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ نے ایکسیشن کو ممکن بنایا ان کو ریسٹور کریے، اس میں صحیح وقت یا غلط وقت کی کیا بات ہے؟ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی کے سب سے قداور نیتا اور ریاست کے سب سے قداور نیتا شیخ محمد عبداللہ صاحب کے ٹینیور میں یہ پاسبل ہو سکتا تھا، نہیں ہوا؟ 52 کا ایگریمنٹ اسٹیٹ کے ساتھ ہوا، پھر نہیں ہوا، 96 میں دوبارہ ہوا، نہیں ہوا، اور آج آپ دوبارہ وہی بات بتا رہے ہیں۔ اب 53 کے بعد تو ایروژن شروع ہوا نا۔ اگر اس وقت شیر کشمیر کو گرفتار کر کے جیل میں نہیں رکھا ہوتا تو شاید آج ریاست کی یہ حالت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ہم وہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکے، کیا ہم ہاتھ پہ بیٹھ کے ہار مانیں؟ ہم کہتے ہیں نا اب یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہمیں لوٹا دیجیے۔ اور جموں کشمیر کا اگر ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جموں کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے، اگر آپ نہیں مانتے ہو یہ سیاسی مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے جموں کشمیر کی سیاست کو لے کے ہے۔ اس سیاسی مسئلے کے حل کے لیے آپ کو کوئی نقشہ سامنے رکھنا ہوگا۔ جموں کشمیر کی اندرونی خود مختاری کو دوبارہ بحال کرنے کا جو نقشہ ہے وہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے رکھا گیا، اور بھی نقشے ہیں، ان پہ بحث کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں اور پارٹیاں ہیں جنہوں نے طرح طرح کے نقشے سامنے رکھے ہیں، ان پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے سب سے بہتر راستہ کون سا نکلتا۔ اس بار آپ نے ایک ٹائم فریم بھی دیا، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک چیز جاننا چاہوں گا، آپ اور فاروق عبداللہ صاحب دونوں الیکشن جس طریقے بھی الیکشن بائیکاٹ کے کافی خلاف ہے۔ آپ کہنا کہ بائیکاٹ اگر ہوتا ہے تو اس سے حالات اور خراب ہوتے ہیں اور وہ قوتیں مضبوط ہوتی ہیں جو ریاست کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننے سے روکتی ہیں۔ تو جب شیخ صاحب کا ایک ٹائم تھا جنہوں نے بائیکاٹ الیکشن کیا، اور جس ٹائم میں آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ ایروژن ہوا، تو کیا اس ڈیسیژن کو آپ ڈیفینڈ کریں گے، اس والے ڈیسیژن کو؟ شیر کشمیر نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، لیکن الیکشن تو ہوتے رہے۔ شیر کشمیر نے کبھی بندوق کا ساتھ نہیں دیا یہاں الیکشن روکنے کے لیے۔ ایک وقت ایسا تھا جب کہ چین اور کچھ اور دوستوں نے شیر کشمیر کو بندوق دینے کی کوشش کی،
الجیریا کے اس وقت کے سب سے بڑے لیڈر بن بیلا نے شیر کشمیر کو اس وقت پھر ان سے بات کی جب چو این لائے چین کے لیڈر شیر کشمیر کو بندوق دینے کے لیے تیار تھے. انہوں نے کہا کہ آپ لے لیجئے بندوق اور وہاں جموں کشمیر میں ایک آرمڈ اسٹرگل شروع کیجئے. بن بیلا نے شیر کشمیر کو الجیریا میں قبرستان دکھائے اور کہا یہ قبرستان دیکھ رہے ہو, ان میں سے ایک یہاں پہ میرا بیٹا بھی قبروں میں ہے کیونکہ یہاں پہ بندوق آئی, اور کیا آپ جموں کشمیر میں اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہو یا نہیں. اور شیر کشمیر نے بندوق نہیں اٹھائی. ہم الیکشن سے اس وقت دور رہے لیکن ہم نے لوگوں کو الیکشن سے دور نہیں رکھا. یہاں الیکشن ہوتے رہے, یہاں گورنمنٹیں بنتی رہیں. آج اس وقت کے بائیکاٹ اور آج کے بائیکاٹ میں اتنا فرق ہے. آج لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے الیکشن سے دور رہنے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے دیجئے. جو بڑا مسئلہ ہے جموں کشمیر کا وہ حل کریں ہندوستان اور پاکستان. یہاں ہمیں وہ نقشہ دیں جو کہ یہاں کے لوگوں کو قابل قبول ہو. فاروق صاحب کے ٹینیئر کو دیکھا گیا 96 جب انتہائی حالات خراب تھے وہ آئے, انہوں نے تھوڑی سی کوشش اپنے طریقے سے کی, اس کے بعد حالات بدلتے رہے, آپ کا ٹینیئر بھی آیا. دونوں ٹینیئروں کو دیکھ کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ 50 فگر آ سکتا ہے کیونکہ بہت سی ناراضگیاں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. 50 سے زیادہ بھی جا سکتے ہیں, کیوں نہیں. آپ کے ساتھ بھی ناراضگیاں ہوں گی آپ کے ٹینیئر کو دیکھتے ہوئے, جو کلنگز ہوئی, جس طریقے کی سچویشن بنی ہے. لیکن اس کے بعد تو سچویشن اور زیادہ خراب ہوئی. آپ خود کمپیریزن کریے 2014 میں ہم نے کن حالات میں ریاست کو بی جے پی پی ڈی پی کے حوالے کیا اور آج کیا حالات ہیں. خود دیکھیں نا اب کتنے نوجوان آج بندوق اٹھا رہے ہیں ملٹنٹ بننے کے لیے, کتنے ملٹنٹ مارے جا رہے ہیں, کتنے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, کتنی سختی ہو رہی ہے, کتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. حالات اگر چلیے نا, اب میں نے کہاں تک اس ریاست کو پہنچایا لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے اور زیادہ بہتر تو کیا نہیں, بلکہ اس کے برعکس اور زیادہ خراب کیا حالات ریاست کے. آپ کے جو مخالفین ہیں ان کا سب سے بڑا یہ ہے جو سوشل میڈیا کیمپین چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ عمر عبداللہ والی پارٹی یعنی نیشنل کانفرنس جب بھی چناؤں کے بہت نزدیک آتی ہے تو پاکستان کے لیے بھی ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے اور ان سبھی قوتوں کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے جو ڈسٹیبل کرنا چاہتے ہیں ملک کی سطح پر. یہ کیمپین مجھے بتائیے نا, ہم نے کہاں سے پاکستان کے لیے اچانک سافٹ کارنر پیدا کیا, یا ہم نے کہاں سے ان طاقتوں کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا کیا جو ریاست کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اب سب سے زیادہ تو ہم نے خمیازہ بھگتانا ان طاقتوں کا. کتنے ہزار میرے ساتھی مارے گئے. مجھے اس ریاست کا, خاص کر کشمیر کی وادی اور جو مسلم بیلٹ ہے جموں کا, مجھے کسی بھی کانسٹیٹیوئنسی کا نام لے لیجئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ہمارے ساتھی وہاں پہ مارے گئے 1987 سے لے کے آج تک ان 30 سالوں میں. اب ان طاقتوں کا نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنایا گیا. نیشنل کانفرنس نے ان طاقتوں کا کبھی ساتھ نہیں دیا ہے. ہم نے ملک کا جھنڈا پکڑا ہے اور اس جھنڈے کو پکڑنے کا جو ہم سے قیمت لی گئی ہے ہم نے وہ قیمت چکائی ہے. فاروق صاحب جب چیف منسٹر تھے تو اس وقت ایک لائن کافی اسٹرکٹ تھی ان کی کہ پاکستان کے لیے کس طریقے کے وہ الفاظ بتاتے تھے, لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تو تھوڑا بہت سافٹ ٹیون ہو گئے. آج کل وہ بہت زیادہ سافٹ ٹیون میں بولتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لائن میں بولتے ہیں. تو کیا یہ الیکشن کی مجبوریاں ہوتی ہیں؟ کوئی الیکشن کی مجبوری نہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے حل ہوں گے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم لگاتار کئی سالوں سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں. پارلیمنٹ میں ہم نے گورنمنٹ میں رہ کے یہ باتیں کی. بی جے پی نے یہ کی, بی جے پی نے بھی یہ باتیں کی. کیا اٹل بہاری واجپئی صاحب نے مشرف صاحب کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کے حوالے نہیں کیا یہ ڈائلاگ پروسیس؟ ہم پاکستان کے خلاف نرمی کرتے ہیں تو ہم غلط ہوتے ہیں. جب مودی صاحب نرمی دکھاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا مودی صاحب نواز شریف صاحب کو اپنی سویرنگ ان میں نہیں بلائے؟ کیا وہ لاہور نہیں گئے شادی میں شرکت کرنے کے لیے؟ تو اگر مودی صاحب پاکستان کی طرف نرمی دکھا سکتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ عمر صاحب آرمی پر میں تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ ان کا اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹلی اب تھوڑا سا کافی پولیٹیکل بھی مانا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کی ایک دو باتیں آ رہی ہے. ایک تو آپ پبلک سیفٹی ایکٹ پر کافی کھل کر آج کل بول رہے ہیں اور اپنے ٹویٹس میں بھی لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی سرکار آئی تو اس کو ریویو کیا جائے گا. ریویو نہیں, اس کو ہم ہٹا دیں گے. از اٹ پاسبل کہ یہ ہٹے گا؟ اور جی ایس ٹی پر آپ کا یہ ہے کہ ان دا نیشنل انٹرسٹ اور اسٹیٹ انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا کہ اپنی فزیکل آٹونومی کس طریقے سے ہم دوبارہ بحال کر سکیں. کیا آج جو سیٹ اپ ملک کے اندر بنا ہے یہ پاسبل ہے عمر عبداللہ کے لیے کہ آپ علیحدہ کوئی راہ استعمال اڈاپٹ کر کے آگے بڑھیں؟ ہم صرف جی ایس ٹی پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی ایس ٹی کو جموں کشمیر کی اسپیشل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اب کہاں بدلاؤ کی گنجائش رہے گی.
ہم یہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ 23 مئی کے بعد نئی حکومت ہوگی دلی میں، جن کے ساتھ شاید کام کرنا اور زیادہ آسان ہوگا۔ کانگریس کی منشور میں جب 370 کو لے کے بات ہو رہی ہے تو ضرور اس کو جی ایس ٹی کے اس میں دیکھا جائے گا اور اس پہ بات ہوگی۔ جہاں تک آپ نے پبلک سیفٹی ایکٹ کی بات کی، یہ مرکز کا قانون ہے نہیں، اس میں ہمیں مرکز کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس قانون کو اٹھا دیں گے اور ختم کریں گے اس قانون کو۔ الیکشنز چل رہے ہیں اور الیکشنز میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اور 96 میں جب چناوی دنگل چل رہا تھا تو وہ سارے لوگ بند کر کے کیمپین چلا رہے تھے۔ اب ایسے حالات نہیں ہیں، کھل کے کیمپین ہو رہا ہے، لیکن اس میں نوجوان آج بھی ایک اس راہ کی اور جا رہا ہے شاید جہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو کیا میں یہ اسٹیٹ پالیسی ڈیفیسٹ مانوں یا سینٹر کی کوئی پالیسی ایسی ہے جو فٹ نہیں ہو پا رہی ہے یہاں پر، جس سے ایلینیشن بڑھ رہا ہے؟ دونوں، اس میں سینٹر کا بھی قصور ہے تو اسٹیٹ کا بھی قصور ہے۔ اب جس اسٹیٹ گورنمنٹ کے تحت آپ SRO 202 لائیں، جس میں کہ نوجوانوں کا حق آپ ان سے چھینیں، آپ ان سے کام لے لیتے ہیں برابر تنخواہ والی، لیکن آپ ان کو تنخواہ کے بجائے وظیفہ دیتے ہو، ایک اسٹائپنڈ دیتے ہو، تو نوجوانوں میں ناراضگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آپ نوجوانوں کے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو۔ کیا پی ڈی پی نے نوجوانوں کو استعمال نہیں کیا 2014 میں، یہ کہتے ہوئے کہ بی جے پی کو روکنے کے لیے پی ڈی پی کے لیے ووٹ دینا ہوگا، اور نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے اس وقت پی ڈی پی کو ووٹ دیے، اور وہی پی ڈی پی جا کے پھر بی جے پی کے گود میں جا کے بیٹھ گئے، تو اس سے بھی نوجوان ناراض ہوئے۔ اور پھر جو لگاتار 5 سال تک بی جے پی کی مرکزی حکومت نے ریاست کو ایک سیاسی ڈائلاگ دینے سے بالکل انکار کیا، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں ایک پولیٹیکل پرابلم ہے، اس سے بھی ناراضگی بڑھ گئی۔ تو اوورآل آج کے دن کے حالات کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا انہیں واپس پٹری پر لایا جا سکتا ہے، اور اگر لانا ہو تو کون سا پہلا سٹیپ ہو اور کون سا دوسرا سٹیپ ہو؟ اب سٹیپس کی ہم بات اسمبلی الیکشن کے دوران کریں گے۔ فی الحال تو پارلیمنٹ میں ہم ایک نئی حکومت بنا کے ایک نئی شروعات کریں۔ جہاں تک کیا صورتحال کو پٹری پہ لایا جا سکتا ہے، بالکل لایا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس ریاست میں اس سے خراب حالات دیکھے ہیں، اور اس سے خراب حالات میں ہم نے الیکشن لڑے ہیں۔ میں نے خود جب 98 کا الیکشن لڑا، جب 99 کا الیکشن لڑا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ خود کہتے ہو کہ جب 96 اور 98 میں الیکشن لڑے گئے تو ہمارے نوجوان جو ہے منہ چھپائے ہوئے، آج تو صرف جو بی جے پی کے فنکشنوں میں جاتے ہیں وہ کرسیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، باقی پارٹیوں کے لوگ تو کھلم کھلا الیکشن کے پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب ایک اور جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے کہ NIA کی چھاپہ مار کارروائیاں چل رہی ہے، ان کارروائیوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو یہ بین ہو رہے ہیں، چاہے JKLF پر بین ہو، جماعت پر بین ہو، امپلائی لیڈروں پر نظر رکھی جا رہی ہے، کیا یہ الیکشن سٹنٹ ہے واقعی طور پر، یا کچھ اور بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں کرنا وقت کی ضرورت تھی تاکہ ریاست کے حالات میں کہتا ہوں کیونکہ اس کی شروعات 2017 میں ہوئی، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ تمام جو آپ کارروائی دیکھ رہے ہو، جو NIA کی پیش رفت ہے، جو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی پیش رفت ہے، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس سب کی شروعات 2017 میں ہوئی، جب محبوبہ مفتی اس ریاست کی وزیر اعلیٰ تھیں، اور انہوں نے ان طاقتوں کو اجازت دی، بلکہ ہمارے جموں کشمیر کی پولیس کے لوگوں کو استعمال کیا تھا گرفتار کر کے لوگوں کو NIA کے حوالے کرنے کے لیے، پوری طرح سے اس وقت مدد کی گئی۔ تو اس کو میں الیکشن کے نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر یہ الیکشن کی بات ہوتی تو شروعات آج کی ہوتی، لیکن یہ پہلی کی شروعات ہے۔ جس کیس میں میروائز عمر فاروق صاحب کو بار بار دلی بلایا جا رہا ہے انٹروگیشن کے لیے، وہ 2017 کا لگا ہوا کیس ہے۔ ہاں، جہاں تک جماعت اسلامی اور JKLF پہ بین، وہ آج کی بات ہے، اور میں نہیں مانتا ہوں کہ اس سے ریاست کے حالات میں کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے بہتری کے لیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں 1990 اور 95 کے درمیان بھی جماعت اسلامی پہ بین لگا ہوا تھا، کیا فرق پڑا؟ فرق تب آنا شروع ہوا جب پہلے 96 کے الیکشن ہوئے اور پھر 2002 کے الیکشن ہوئے، اس میں آپ کو ان دونوں آرگنائزیشنز پہ بین کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے 6 سال حکومت چلائی، 2000 جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا 2014 میں 2 کامیاب الیکشن کر کے دیے، ہمیں ان آرگنائزیشنز پہ بین لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ان کیس آپ میجورٹی میں آتے ہیں آپ کی سرکار، تو کس طریقے کا رخ رہے گا ویز NIA اور اس پورے بین اور جو بھی چل سکتے ہیں ہم روک دیں گے،
یہ سختیاں ہم روک دیں گے, ہم ان کی اجازت نہیں دیں گے. کیا یہ ریئلی اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے کہ این آئی اے کو روکا جائے, ان ایجنسیز کو روکا جائے جو ابھی کام کر رہی ہیں؟ نا, ان کو تو ابھی تک تو فیسیلیٹیٹ کیا گیا نا, ان کو لایا گیا ہے, ان کی مدد کی گئی ہے, ان کو یہاں چلایا گیا ہے. کچھ ہمارے سیاستدانوں نے این آئی اے کا استعمال کیا ذاتی بدلہ لینے کے لیے, کچھ لوگوں کی گرفتاریاں کروائیں اپنے پرسنل سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے. کم از کم ان چیزوں کی تو اجازت نہیں ہوگی. یہ بڑی بات آپ بتا رہے ہیں عمر صاحب کہ یوز کیا گیا ایک اس ایجنسی کے جس کے لیے ملک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپیٹنٹ ایجنسیاں ہیں. کیا محبوبہ مفتی نے خود نہیں کہا کہ این آئی اے اور سی بی آئی کی دھمکیاں دی گئیں ان کے ایم ایل ایز کو ڈرانے کے لیے اور چھیننے کے لیے؟ یہ محبوبہ مفتی کا خود کا بیان ہے. یہ میں آج پھر کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. جن لوگوں نے این آئی اے کا استعمال کیا وہ آپ محبوبہ مفتی صاحبہ سے پوچھیے. جو ابھی ریجنل پارٹیوں کا ایک ہونے کی بات بیچ میں ہوئی تھی, جب سرکار بنانے کی بات ہو رہی تھی تو آپ کی پارٹی نے بھی سپورٹ کیا. اگر اسٹیٹ کے حالات اس طریقے کے ہیں جو آپ خاکہ کھینچ رہے تو اس میں ریجنل فورسز ایک ساتھ ہو کے کیوں نہیں چناوی دنگل میں؟ کیونکہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں ایک اپوزیشن اور میننگ فل اپوزیشن کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر نیشنل کانفرنس, کانگریس اور پی ڈی پی ایک ساتھ آ جاتے ہیں یہاں وادی کشمیر میں تو مجھے بتائیے نا اپوزیشن کے لیے جگہ کہاں رہ جاتی ہے. اور یہی غلطی ہم نے شاید 87 میں کی تھی جب کانگریس اور نیشنل کانفرنس ایک ساتھ آئی. ہم نے جو مین اپوزیشن کا سپیس تھا اس کو مارجنز میں دھکیل دیا. ہم نہیں چاہتے ہیں اس طرح کی غلطی دوبارہ کرنا. یہاں پہ لیجٹمیٹ اپوزیشن کا سپیس رہے. جو مجھ سے ناراض ہے وہ پی ڈی پی میں جائیں, جو پی ڈی پی سے ناراض ہے وہ نیشنل کانفرنس میں آئے, کانگریس میں جائیں. ایک بیٹل آف آئیڈیاز رہے, سوچ وچار کا یہاں ہم لڑائی لڑیں اور دیکھتے ہیں پھر آگے جیت کس کی. بیٹل آف آئیڈیاز کی بات چلی تو اس میں آپ نے پچھلے دنوں یہ بات بھی کہی کہ گورنمنٹ آف انڈیا, یا آپ نے گورنمنٹ آف انڈیا کا نہیں نام لیا, آپ نے یہ کہا کہ جان بوجھ کر کشمیر ڈویژن کے اندر بائیفرکیٹ کیا جا رہا ہے سوچ کو, سیاسی سوچ کو, اور نئی نئی پارٹیاں بنائی جا رہی ہے. کیا بیسیکلی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے یہ؟ میں نے بہت کہا اس میں, مجھے آگے اس میں کچھ نہیں کہنا ہے. نہیں پھر بھی جاننے چاہیے جموں میں بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بن رہی ہیں. نہ کوئی نہیں بن رہا. میں نے بہت کہا اس میں اب, اور مجھے نہیں لگتا اس میں آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہے. واقعی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہے فورسز جو اس میں اور آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی سوال کو کتنی بار بدل کے پیش کر دو گے. شاہ فیصل صاحب بہت قریب تھے آپ کے, اور وہ لگاتار یہ بتا رہے تھے کہ وہ نیشنل کانفرنس میں آئیں گے. کہاں پر روڈا کہا تھا انہوں نے؟ کہیں انہوں نے کہا تھا. کس کو؟ بڑی بات انآفیشیل چیٹس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انآفیشیل ہی رہتا ہے نا. پھر کیا 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 آپ کے ساتھ؟ آپ شاہ فیصل سے ہی پوچھ لیجئے, میں ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ بہتر ہوگا آپ شاہ فیصل سے ہی پوچھئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. عمر صاحب, آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹس کی اور آتا ہوں جو کافی امپورٹنٹ ہے, اور اس کو لے کر آپ کے پارٹی لیڈرز کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی آرمی چیف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس سے ایگریشن پیدا ہوتا ہے, یہاں پر نوجوانوں کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے. آرمی چیف کا ہم اکثر دیکھتے تھے, آپ نے بھی بہت بار یہاں ریویوز لیے تھے, تو وہ کافی کانفیڈنٹ ہوتے تھے, بات کہہ کے اپنی بات کرتے تھے, پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹس نہیں آتے تھے. اس بار ایک نیا ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں, اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. کس طریقے سے یہ نئی اسٹریٹجی جو بن رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب اس نئی اسٹریٹجی کا پھر فائدہ بھی ہونا چاہیے نا. اس اسٹریٹجی کے بعد بھی پلوامہ ہوا, تو پھر کہاں گئی آپ کی اسٹریٹجی؟ ہم جب یہ اسٹریٹجی اپنا نہیں رہے تھے, ہمارے دور میں تو کبھی پلوامہ جیسا نہیں ہوا. یہ تو سال 2000 کے بعد پہلی مرتبہ ایک سوئسائڈ کار بوم کا استعمال ہوا. تو پھر کہاں گئی آپ کی اسٹریٹجی؟ پرسوں بھی بال شاید ہمارا ایک سی آر پی کا بس بچا بانیہال میں نیشنل ہائی وے پہ. بیچ میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے گیس سلنڈر ہے, لیکن ڈی جی پولیس نے کہا کہ نا اٹ واز اے سوئسائڈ کار بوم بلاسٹ اٹیمپٹ. تو آپ مجھے بتائیے نا اسٹریٹجی کی کامیابی کہاں دکھ رہی ہے؟ مجھے تو نہیں دکھ رہی کہیں. یعنی ملٹری فرنٹ پر بھی وہ اسٹریٹجی جو اڈاپٹ کی گئی ہے اس کے اچھے نتائج نہیں ہے اسٹیٹ. اب آپ صرف طاقت سے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہو, یا آپ کے آرمی کے جنرل خود کہتے ہیں جناب آپ صرف ایک حد تک فورس کا استعمال کر سکتے ہو, اس کے بعد پولیٹیکل پروسیس کو ٹیک اوور کرنا ہوگا, پولیٹیکل پروسیس کو آگے آنا ہوگا. آپ کو پولیٹیکل پروسیس کے حوالے یہ کرنا ہوگا, وہ آپ کر نہیں رہے ہو. آپ صرف اور صرف ڈنڈے کا استعمال کر رہے ہو, بندوق کا استعمال کر رہے ہو. وہ صرف ایک حد تک کامیاب ہوگا, اس کے بعد آپ کو ایک سیاسی ایک سلسلے کو شروع کرنا ہوگا جو آپ کر نہیں رہے ہو.
عمر صاحب چناؤ ہوتے ہیں، جو بھی پارٹی میدان میں آپ ہو کوئی ہو، چناؤ ہوتے ہیں، یہ فرینڈلی کانٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرینڈلی کانٹیسٹ نہیں نا. آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی کہا گیا فرینڈلی کانٹیسٹ؟ ہم نے تو نہیں کہا. ہم کون سے فاروق صاحب لگاتار کہے نہیں نا، کوئی نہیں. ہم تو لڑنے جیتنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. فرینڈلی صرف اتنا ہی نا کہ ہم گالی گلوچ پہ نہیں آئیں گے. یہ ضرور ہے کہ میں کوئی ذاتی حملہ جو ہے الفاظوں کا راہل گاندھی کے خلاف نہیں کروں گا، آزاد صاحب کے خلاف نہیں کروں گا. یہ امید رکھوں گا کہ وہ میرے خلاف کوئی پرسنل اٹیک نہیں کریں گے. لیکن جہاں تک پولیٹیکل اٹیک ہوگا ہم کریں گے. ہم جیتنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہارنے کے لیے کون الیکشن لڑتا ہے؟ آپ کے جو مخالفین ہیں ان کا ماننا ہے کہ عمر عبداللہ صاحب اور کانگریس کا اتحاد صرف اس لیے ہوا کہ فاروق صاحب لوک سبھا تک آئے اور ایک سیٹ اپر ہاؤس راجیہ سبھا کی کانگریس کے ہاتھ میں جائے. اب یہاں اسمبلی کے الیکشن ہوئے نہیں، راجیہ سبھا کی سیٹ خالی ہوئی نہیں، تو یہ کہاں سے وہ فیصلہ کرنا شروع کر گئے کہ ڈویژن کیسے ہوگا؟ اگر کہ ہماری فل میجورٹی اسمبلی میں آئی، ہمیں کسی کو راجیہ سبھا سیٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور راجیہ سبھا کی بات بھی کسی نے کی، ابھی کسی نے نہیں کی. ہم نے کانگریس سے سری نگر کی سیٹ نہیں مانگی. یہ کانگریس نے اپنی مرضی سے یہاں پہ امیدوار نہ کھڑا کرنے کا فیصلہ لیا. اگر وہ یہاں امیدوار کھڑا کرتے ہم ان کو بھی ہرانے کی کوشش کرتے. عمر صاحب کانگریس کی پالیسی کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ راہل کے ساتھ آپ نے تھوڑی دیر دیکھا ہے نیشنل ہک اپ پر، کانگریس کے ساتھ آپ نے کام کیا، کس طریقے سے ان کی پالیسی وزاوز جموں کشمیر آپ دیکھتے ہیں؟ آج کے دن میں تو بی جے پی سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے. لیکن شیخ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے پارٹی کے قداور نیتا ہے، وہ بہت ایگریسو ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کا تو آپ کو ماننا ہوگا نا کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے جبکہ ان کے والد صاحب جیل میں رہے، جلائے وطنوں میں رہے، ایگزائل میں رہے. ان کے لیے وہ بھولنا ذرا مشکل ہے. میں ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا، تو میں ہسٹری کو میں ہسٹری سے سیکھتا ہوں، اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں ایک پری کنسیوڈ مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے. مصطفیٰ صاحب جو سوچتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے سوچنے کی. پارٹی کا اپنا لائن ہے، ہم اپنے لائن پہ چلتے ہیں. تو اگر آگے کہیں الائنس کرنا پڑا، جب ہم 50 سیٹ مانگ رہے ہیں تو الائنس کی بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ ان کیس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو الائنس میں نہیں، پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے آپ؟ اب ہم امید کر رہے ہیں کہ الائنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر ایک لاسٹ سوال جو میرا رہے گا، چونکہ اب آپ کے بھی مینیفیسٹوز تو بن رہے ہیں، آئیں گے جب چناوی بگل بجے گا، تو اگر میں جموں کشمیر کے نوجوانوں کی بات کروں جو کافی پریشانیوں میں پھنسے ہیں، لیفٹ رائٹ ہر طرح سے، عمر عبداللہ کا ویژن نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ میں اکیلے آپ کے چینل پہ اپنے مینیفیسٹو کا اعلان نہیں، میں چھوٹا سا بس نوجوانوں کے لیے پارلیمنٹ کے لیے ہم کوئی مینیفیسٹو تیار نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا جو بڑی باتیں وہ تو ہم اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. مینیفیسٹو ہمارا اسمبلی کے لیے تیار ہوگا، جب تیار ہوگا میں آپ کے سامنے پیش کر لوں گا. چلیے عمر صاحب بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. خواتین حضرات، یہ تھے نیشنل کانفرنس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ صاحب، جن سے آج ہم بات کر رہے تھے اور ریاست اور ملک کی سیاست ان سے گفتگو ہو رہی تھی. فی الحال آج میرے ساتھ بس اتنا ہی. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز. اب تک کے اس خاص شمارے کے ساتھ میں آپ کا میزبان آصف رشید.